السلام علیکم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی شہر میں دو میاں بیوی رہتے تھے۔ وہ بہت ہی غریب تھے لیکن دین و دار اور صابر و شاکر تھے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور اللہ کی دی گئی نعمت پر چاہے جیسی مرضی ہو اس پر شکر ادا کرتے تھے۔ اس مرتبہ ایک ایسا موقع آیا کہ گھر میں کچھ بھی کھانے کو نہ تھا۔ خاوندہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ 3 دن سے ہمارے گھر چولہا نہیں جلا اور ہمارے پاس کچھ کھانے کا کوئی انتظام نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے ہمسایوں کو ہمارا حال جان کر ملال ہو اور ان کی نظروں میں حقیر معلوم ہو، لہٰذا تم تندور میں ہاتھ لگائے رکھو تاکہ ہمسایوں کی بدگمانی دور ہی رہے۔ یہ سن کر نیک بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس نے تندور میں آگ جلا دی اور واپس آ کر اپنے شوہر کے پاس بیٹھ گئی۔ تندور سے دھواں اٹھتا دیکھ کر پڑوسن آگ لینے آ گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ سارا تندور روٹیوں سے بھرا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر اس نے سیرت بیوی کو آواز دی کہ اللہ کی بندی، تم تندور میں 2 روٹیاں لگا کر ایسی بے خبر ہو گئی کہ خبر تک نہیں لی۔ اس عورت نے گھر جا کر تندور دیکھا تو واقعتاً خدا کی قدرت کا عجیب تماشا اور کرشمہ نظر آیا کہ تندور میں روٹیاں بھری ہوئی ہیں۔ اس نے اس روٹی میں روٹیاں نکال کر شوہر کے سامنے لا کر رکھی۔ یہ حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی کہ یہ کیا ماجرا ہوا۔ شوہر نے کہا، اس میں حیرت اور تعجب کی کیا بات ہے، اللہ کے ساتھ تو اس سے زیادہ ہزاروں قدرت رکھتی ہے۔ دونوں میاں بیوی نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد اپنے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے انہیں کھانے سے نوازا۔ اس عورت نے سوچا، میرا شوہر اتنا ایماندار ہے اور اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ رکھتا ہے، یہ سب اس کی قوت ایمانی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اللہ سے دعا کیجیے کہ ہم میں کوئی ایسی چیز عنایت فرما دے جس سے کوئی دنیا کی روز کی فکر دور ہو جائے اور دن رات ہم اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ شوہر نے اپنی بیوی سے کہا، وہ ہمارے حال سے واقف ہے اور اللہ کے نزدیک جو بہتر ہوتا ہے وہی کرتا ہے۔ اے اللہ، تو میرے حال اچھی طرح واقف ہے۔ تیرے سامنے کسی بات کی عرض کی حاجت نہیں، لیکن اسے میری بیوی نے مجبور کر دیا۔ تو خواہش پوری کر دے۔ وہ شخص دعا کر رہا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک باہر نکلا جس میں ایک ایسا روشن موتی تھا جس سے پورا گھر روشن ہو گیا۔ پھر وہ موتی رکھ کر شوہر نے بیوی کو جگانا چاہا کہ اللہ کی بندی جلدی اٹھو، اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل کی مراد پوری کر دی ہے۔ یہ سن کر بیوی اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا، تم نے مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو ایک لطیف خواب دیکھ رہی تھی کہ جنت ہر طرح سے سجی ہوئی ہے، اس میں ایک نہایت عمدہ مکان جواہرات سے بھرا ہوا ہے، اس قدر روشن ہے کہ آفتاب بھی اس کی روشنی سے دیکھ کر شرماتا ہے۔ میں اس خواب میں کھوئی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ عالیشان محل کس کو ملے گا؟ جواب آیا، یہ تم دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ یہ سن کر میری خوشی کے لیے کوئی انتہا نہ رہی۔ پھر کیا دیکھتی ہوں، ایک روشن موتی مکان سے گم ہو گیا۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہوا؟ جواب آیا کہ روشن موتی جس سے تمہارا مکان روشن تھا، وہ موتی تمہاری خواہشات کے مطابق دنیا سے چلا گیا۔ جس قدر تم دنیا میں راحت و آرام چاہو گے، اس قدر یہاں کے رشتوں میں کمی ہوتی جائے گی۔ یہ سن کر اس نیک عورت کے دل میں نراس بیٹھ گئی اور دنیا کی لذت و آرام میں بے نیاز۔ میں اس کشمکش میں تھی کہ تم نے مجھے جگا دیا، لہٰذا آپ اللہ تعالیٰ سے پھر دعا کریں کہ یہ روشن موتی جہاں سے گم ہوا وہی واپس اپنے مکان پر چلا جائے، کیونکہ دنیا کی لذت سے باقی مکان کو ناقص بنا دینا سخت حماقت ہے۔ پھر شوہر نے اللہ کے سامنے گر گیا اور گزارش کیا کہ اے اللہ تعالیٰ، تو بڑا رحیم و کریم ہے، تو نے اس بندی کو جنت کا مزہ چکھا کر اس کو دنیاوی لذتوں سے نجات دے دی، اس طرح تو نے ایک مخالف کو ایک موافق بنا دیا۔ اے اللہ، تیری اس عنایت کا کس منہ سے شکریہ ادا کروں۔ وہ اللہ سے دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک پھر ہاتھ ظاہر ہوا
اور اس روشنی موتی کو اٹھا کر پھر غائب ہو گیا۔ ہمیں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بہت ہی مہربان اور رحیم و کریم ہے۔ اے اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو اس کی شکر گزاری کا پھل ضرور عطا کرتا ہے۔ ہمیں یہ چاہیے کہ اس دنیاوی لالچ کی بجائے آخرت کی دعا کرے۔ اے اللہ ہماری لافانی دنیا اور زندگی کو بہتر اور روشن کر دے۔ یہ دنیا ایک دھوکہ ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ قائم رہنے والی ہے۔